الحمدللہ الذی الحمدللہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ یہ سمجھنے والے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، یہ دعا آپ کب مانگ رہے ہیں؟ مانگ بھی بڑھاپے میں رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد بڑھاپے کی دعا ہے یہ۔ میں اس پر زور دے رہا ہوں چونکہ آگے اس کے متعلق میں نے بات کرنی ہے۔ یہ کس عمر کی دعا ہے؟ بڑھاپے کی۔ علی الکبر، بڑھاپے میں دعا مانگی، کہا کہ پروردگار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے علی الکبر، کبر پر، بڑھاپے میں، بڑی عمر میں مجھے اولاد عطا کی۔ علی الکبر، اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ انک لسمیع الدعا، پروردگار تو سب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے اور بڑھاپے کی دعا ہے یہ۔ آگے آپ نے کہا ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدی، بولو ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، میرے وللمومنین، تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، پروردگار ہم سب کو معاف کر دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ بڑھاپے میں۔ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرار دیتے ہیں، وہ بت پرست تھا، کفر پر ہی مرا، بت پرستی کرتے ہوئے ہی مرا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کا والد قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ چچا ہے، باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ غور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے آزر کے لیے دعا کی اجازت دے، استغفار کروں میں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کفر پر مرے ہوئے کے لیے استغفار نہیں ہوتی۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گئی بات ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر پر مرا ہے، تبرأ منہ، آپ اس سے بیزار ہو گئے، پھر اس کے لیے دعا، بولو اس کے لیے پھر دعا۔ تو یہ جو دعا کر رہے ہیں بڑھاپے میں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ تو جوانی کی بات ہے، اور آزر مرا کب؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ اس کی موت کا واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت نمرود نے وہ آگ جلائی آپ کو جلانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ آپ بڑے مطمئن اس منجنیق میں جو ہلارے کے ساتھ آپ کو ڈالنا تھا، چونکہ وہ آسمان سے شعلے باتیں کر رہے تھے، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت نمرود کو اور اس آزر کو غصہ بھی آیا، کہنے لگے تمہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے اور تمہیں فکر کوئی نہیں۔ آپ نے کہا کہاں ہے موت؟ پوچھا آپ نے موت کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ موت نہیں، آگ میں جو جاتا ہے مر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ موت تو نہیں، آگ جو ہے یہ تو موت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں موت کہاں ہے؟ کہتے ہیں موت اور زندگی آگ میں نہیں، وہ اس کے قبضے میں ہے جو میرا خالق ہے۔ تم اپنی کوشش کر دیکھو، انہوں نے پھر ڈال دیا آپ کو، آگ کئی دنوں کے بعد بجھی، کئی دنوں کے بعد بجھی۔ تو اس وقت دیکھا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت
بڑے سکون کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سورۃ الانبیاء میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دے دیا تھا خبردار ہمارا بندہ آ رہا ہے تیرے اندر, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. بال بھی بکانا ہوا. اس وقت آزر کہنے لگا کہ ہمارے خداؤں نے بتوں نے ابراہیم کو بچا لیا. گمراہی بڑی عجیب شے ہے نا, ہاں جی, ہمارے بتوں نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام. پروردگار نے اسی آگ کی بجھی ہوئی آگ جو ہے اس کی ایک چنگاری آزر پر ڈالی, ایک چنگاری کے ساتھ ہی بسم ہو کے مر گیا بھائی جوانی کے وقت. ابھی آپ بابل شہر میں رہ رہے ہیں جس وقت آزر کی موت ہو گئی. یہ دعا جو ہے یہ جوانی کی نہیں ہے, بولو بڑھاپے کی ہے. آزر کے لیے تو دعا سے منع کر دیا گیا, کفر پر مر گیا. یہ جو بڑھاپے میں آپ دعا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے. پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا, آزر نہیں تھا. یہ قرآن مجید سے میں استدلال کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے شیخ الحدیث گمراہ ہو گئے. پورے کے پورے طبقے گمراہ ہو گئے. اور ہم اس پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر بت پرست ہو تو انما المشرکون نجس, بت پرست پلید ہوتا ہے. ہو میرے آقا کے آباء و اجداد میں اور پلید ہو, یہ پروردگار کو گوارا نہیں. خود حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات, میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچاؤ. نہ میرے باپوں میں کوئی ناپاک گزرا, نہ میری ماؤں میں کوئی ناپاک گزری. یہ عقیدہ ہے, اس کو سمجھو. بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے اس بات پر, اور ان کو شرم نہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر بت پرست ہوں تو پھر حضور علیہ السلام کے باپوں میں کوئی باپ ناپاک آ جاتا ہے, حالانکہ یہ پروردگار کو گوارا نہیں ہے. یہ فیصلہ اس نے خود پہلے کیا ہوا ہے.